ذرا تصور کریں، آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی، خون پسینے کی کمائی، آپ ایک اچھے مستقبل کے لیے اسے انویسٹ کرتے ہیں، اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ صرف سالوں کا انتظار اور جھوٹے وعدے۔ یہ الفاظ احسن عباس کے ہیں، جو اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے خوابوں کے گھر کے لیے پلاٹ لیتے لیتے ایک ایسے فراڈ کا شکار ہو گئے جس نے سب کچھ چھین لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اس خوفناک زمینی حقیقت کی عکاسی ہے جس کا سامنا آج نہ جانے کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا اس سنگین مسئلے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں رہائشی پلاٹوں کے نام پر بیچی جانے والی ان فائلوں کا یہ کالا دھندا آخر کام کیسے کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظم اور بظاہر بالکل قانونی نظر آنے والا جال ہے جو حقیقت میں اربوں روپے کا فراڈ ہے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر شواہد، ماہرین کی آراء اور متاثرین کی آپ بیتی کے ذریعے اس پورے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو خواب آپ کو دکھایا جاتا ہے اور جو حقیقت زمین پر ہوتی ہے، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اسے ہم کاغذی پلاٹ کا سراب کہہ سکتے ہیں۔ احسن عباس کی ہی مثال لے لیں۔ 10 مرلے کے پلاٹ کے لیے انہوں نے 6 سالوں میں 55 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آدھی رقم پر قبضہ مل جائے گا، مگر ملا کیا؟ بالکل صفر۔ دوسری طرف ہمارے پاس منظور خان کا کیس ہے۔ 2018 سے اب تک 21 لاکھ روپے دے چکے ہیں۔ پہلے انہیں سیکٹر 11 کا جھانسا دیا گیا، پھر کہا گیا کہ وہاں ترقیاتی کام ہو رہا ہے، آپ کو سیکٹر 6 میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن آج بھی وہاں صرف خالی اور بنجر زمین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ طریقہ کار ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ خریداروں کو بس غیر موجود سیکٹرز کے درمیان گول گول گھمایا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے منظور خان نے ایک بہت ہی زبردست اور چشم کشا بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی خریدار سائٹ پر جاتا ہے تو وہاں ایک آدھ مشین بالکل سست روی سے کام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اصل کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہوتی، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، ایک طرح کا سیٹ ڈیکوریشن، تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے اور وہ مطمئن ہو کر اپنی محنت کی کمائی ان اسکیموں میں ڈالتے رہیں۔ یہ لفظی معنوں میں ایک بہت بڑا اور منظم ٹریپ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پورا منظم فراڈ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی اناٹمی کیا ہے؟ اس سارے کھیل کا مرکز صرف ایک لفظ ہے: فائل۔ اب حقیقت میں یہ فائل کوئی زمین نہیں ہے، یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس پر مستقبل کا ایک دل فریب وعدہ لکھا ہے۔ اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ یہ فائلیں اتنی بڑی تعداد میں پرنٹ کر کے بیچ دی جاتی ہیں جن کا حقیقت میں موجود زمین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب لوگ زمین نہیں بلکہ ہوا میں اڑتے ہوئے کاغذی وعدے خرید رہے ہوتے ہیں۔ پراپرٹی کے معروف ماہر اویس چودھری نے اس پورے فراڈ کا سٹیپ بائی سٹیپ پلے بک ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈیولپرز محض 50 یا 100 کنال کی ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں یا صرف کرائے پر لے لیتے ہیں۔ جی ہاں، کرائے پر۔ پھر وہاں کچھ مشینری کھڑی کر کے ایک شاندار اور ہیوی مارکیٹنگ کیمپین چلائی جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے پیچ کو دکھا کر ساتھ لگتی ہوئی اس زمین کی ہزاروں فائلیں بیچ دی جاتی ہیں جو سرے سے ان کی ہوتی ہی نہیں، اور جو لوگ ایک ساتھ پیسے نہیں دے سکتے انہیں آسان قسطوں کا لالی پاپ دے کر اس جال میں پکا کر لیا جاتا ہے۔ اور ذرا اس نمبر پر غور کریں، 18۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپنی مارکیٹنگ یا سیلز شروع کرنے سے پہلے 18 مختلف سرکاری محکموں سے NOCs یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس لینا لازمی ہے۔ لیکن زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ تر غیر قانونی اسکیمیں ان بنیادی سرکاری منظوریوں کے بغیر ہی دھڑلے سے اربوں روپے کی مارکیٹنگ اور اشتہارات چلا رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم مائکرو لیول سے نکل کر ذرا میکرو لیول پر دیکھتے ہیں کہ اس فراڈ کا اصل سائز کیا ہے۔ یہ اربوں روپے کا بحران ہے۔ CDA اور RDA کا اپنا سرکاری ڈیٹا اس مسئلے کی سنگینی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے۔ صرف کیپٹل یعنی اسلام آباد کے اندر 98 ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی ہیں، اور راولپنڈی میں وہاں تو یہ تعداد 294 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ نمبرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب کتنا وسیع اور جڑیں پکڑ چکا ہے۔ اور اب اس نمبر کو دیکھیں، 3.2 ارب روپے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ نیب نے پچھلے 1.5 سال کے دوران ان غیر قانونی سوسائٹیوں پر کریک ڈاؤن کر کے متاثرین کی یہ خطیر رقم ریکور کروائی ہے۔ صرف اس ایک فگر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں کس قدر بلیک منی اور عوام کا پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق نیب نے کچھ بہت ہی ہائی پروفائل کیسز پر ہاتھ ڈالا ہے
اور ہم بالکل غیر جانبداری سے ان کے نام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو حقائق کا علم ہو۔ ان میں غوری ٹاؤن، جدہ ٹاؤن، گلشن رحمان، نیو میٹرو سٹی گجراخاں اور بینکر سٹی جیسے بظاہر بڑے اور معروف نام بھی زیر تفتیش ہیں۔ ان پروجیکٹس میں عوام سے اربوں روپے اکٹھے کیے گئے اور بعد میں تاخیر یا دھوکہ دہی کی شکایات سامنے آئیں۔ یہ حقائق بتاتے ہیں کہ صرف نام بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ کلیئر ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال، ہم یا آپ اس ریئل اسٹیٹ فراڈ سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ قانونی ماہر ایڈوکیٹ عمر گیلانی نے ہمیں ایک بہت ہی کمال کی چیک لسٹ دی ہے۔ ان کا واضح کہنا ہے کہ بھائی صرف بروشر یا ڈیلر کی میٹھی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے متعلقہ سرکاری ویب سائٹ پر جا کر اس سوسائٹی کا NOC خود ویریفائی کریں۔ پھر زمین کی رجسٹری اور انتقال چیک کریں۔ سب سے اہم، ان کا اپرووڈ لے آؤٹ پلان دیکھیں، فزیکلی جا کر سائٹ وزٹ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس ڈیولپر کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے، کیا وہ واقعی ڈیلیور کرتا ہے یا صرف باتیں۔ یہاں ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ یا خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ڈیولپرز مارکیٹنگ کے لیے جو بروشر چھاپتے ہیں اس میں ایک پورے شہر کا نقشہ ہوتا ہے، لیکن لیگل گراؤنڈ پر سرکاری لے آؤٹ پلان میں صرف اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ اپروو ہوتا ہے۔ باقی ساری زمین وہ مستقبل کی توسیع کا لیبل لگا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، جس کی قانونی حیثیت صفر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن فرض کریں اگر کوئی اس فراڈ کا شکار ہو ہی گیا ہے تو اس کے پاس انصاف اور رقوم کی واپسی کے لیے کیا راستے ہیں؟ دیکھیں، قانون جذبات پر نہیں ثبوتوں پر چلتا ہے۔ اگر آپ کو ایک مضبوط کیس بنانا ہے تو آپ کا پیپر ٹریل مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس خریداری کا معاہدہ، الاٹمنٹ لیٹرز اور پیسوں کی ادائیگی کی رسیدیں، چاہے وہ کیش ہوں یا بینک ٹرانسفر، لازمی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ وہ رنگین بروشرز، ایجنٹ کے ساتھ ہونے والی واٹس ایپ چیٹس اور کال ریکارڈنگز تک آپ کے حق میں ایک اہم ثبوت بن سکتے ہیں۔ ان سب کو سنبھال کر رکھیں۔ جب آپ کے پاس یہ سب ثبوت آ جائیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ بالکل پریشان نہ ہوں، اس کے 4 سیدھے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ان دستاویزات کی فائل بنائیں۔ دوسرا، اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں فراڈ کی شکایت درج کروا کر باقاعدہ ایک درخواست نمبر حاصل کریں۔ تیسرا سٹیپ، CDA، RDA جیسی متعلقہ اتھارٹی یا پھر سول کورٹ سے رجوع کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ فراڈ بہت بڑے لیول کا ہے تو معاملہ نیب یا FIA تک لے جائیں، جو پھر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اثاثے ضبط کر کے یا پلی بارگین کے ذریعے آپ رقم واپس کروانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب، ہم نے اس پورے سسٹم کو ڈی کوڈ کیا۔ ہم نے خریداروں کی مجبوری بھی دیکھی اور ان پراپرٹی ٹائکونز کے ہتھ کنڈوں بھی، لیکن اس سب کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور چپتا ہوا سوال رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی مارکیٹ جو ٹھوس زمین کے بجائے صرف ہوا میں تیرتے کاغذی وعدوں پر چل رہی ہو، وہاں آپ کی اگلی بڑی انویسٹمنٹ آخر کتنی محفوظ ہے؟ اندھے اعتماد کا وقت گزر چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں اور حقائق پر یقین کریں۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنی محنت کی کمائی کا بہت خیال رکھے گا۔